اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم واجعلنا للمتقين إماما صلوات قابل قدر علماء کرام طلاب عزیز سادات کرام مومنین و مومنات، آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، رضوی فیملی کے مرحومین کے ایصال ثواب کی اور سید اقبال حسین شاہ بخاری کے ایصال ثواب کی، اس کا عنوان سخن میں رکھ رہا ہوں احترام ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ یہ پچھلے سلسلہ گفتگو سے جڑ جائے گا۔ پچھلی جو میں نے مجلس یہاں پڑھی تھی وہ بھی حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور رضوی فیملی نے اسپانسر کی تھی، جو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تھی۔ اس میں نے والیوم نمبر 1 جواب دیا تھا اس ملعون کا جس نے 4 اماموں کی توہین کی اور امام زمانہ کی مادر گرامی کی شان میں گستاخی کی۔ تو آج میں اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ دورانیہ بالکل 30 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ سیٹرڈے کو بھی اسی عنوان کو چلائیں گے۔ تو آج یہ احترام ائمہ اہل بیت علیہ السلام نمبر 2 ہے، اس سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ 10 دلائل میں نے اس مجلس میں دیے تھے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنے دلائل تک آج میں پہنچ سکتا ہوں۔ 11ویں دلیل احترام ائمہ معصومین کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک، یہ 5 آیتیں جس میں ارشاد ہو رہا ہے والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ، وہ پرہیزگار لوگ، وہ اولیاء اللہ لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ زور اور زور، ہمارا زور ہوتا ہے نا، وہی زور سے جو گواہی دلائی جاتی ہے وہی عربی میں زور ہے، جھوٹ، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا مِنَ اللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو فضول کے قریب سے گزرتے ہیں تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں، الجھنا نہیں ہے۔ لغو والوں کے پاس سے بھی گزرنا ہے تو کریم بن کے گزرنا ہے۔ یہ لوگ جن کی یہ صفتیں ہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں، آیات ربہم، ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں پڑھ کر، تو یہ پہلو تہی نہیں کرتے، یہ نادیدہ نہیں دیکھتے، یہ ناگفتہ نہیں رکھتے، بے توجہی نہیں کرتے، بلکہ توجہ کامل رکھتے ہیں آیات رب کی سماعت و نظارت کے لیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا
وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. اس سے پہلے کہا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں بار الہا ہمارے اہل خانہ اور ہماری نسلوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک برقرار رکھنا. یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کی نسلوں میں کوئی خراب نہیں آتا، سارے ہی اچھے آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. آنکھوں کی ٹھنڈک. میں دعا بھی کرتا ہوں ان کی اولادوں کے صدقے میں ہماری اولادوں کی اللہ ہمیشہ اصلاح فرمائے اور جادہ حق پر انہیں گامزن رکھے الی یوم القیامہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اور کہتے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور کہتے ہیں بار الہا ہمیں بنا متقیوں کا امام. اب بات بہت اونچی چلی گئی. ہم ظاہر ہے ٹائٹل وائز مولا علی کو کہتے ہیں امام المتقین، مگر ادعیہ میں دیکھیں دعاؤں میں تو دعاؤں میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے امام 12 کے 12 ائمۃ المتقین ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ہے متقین، ایک ہے متقین کے امام. اب آپ انصاف سے بتائیں کہ یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. متقین پر احترام واجب ہوگا، اماموں کا احترام ان کے لیے لازم ہوگا. یہ 11ویں دلیل آ گئی کہ اگر امت متقین میں ہے تو پھر امام مانے گی ان 12 کو. اگر فاسقین میں ہے تو پھر ماننے کی ضرورت نہیں. نہ وہ قبول کریں گے، نہ قرآن قبول کر رہا ہے، نہ اللہ قبول کر رہا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں متقیوں کا امام بنا، ظالموں کا نہیں، فاسقوں کا نہیں، جھوٹوں کا نہیں، چوروں کا نہیں. اب منزل فکر سمجھ میں آ گئی. یہ 11ویں دلیل آ گئی کہ ہم نے ان اماموں کا احترام کرنا ہے، مگر شرط یہ ہے احترام کون کرے گا؟ جو متقی ہوگا، کیونکہ یہ متقیوں کے امام ہیں. مگر کمال ان ہستیوں کا یہ ہے کہ متقیوں کو چھوڑ کر اغیار نے بھی ان کا احترام کیا. یہ کمال ہے. جو اغیار تھے، جو حریف تھے، وہ بھی یہ کہتے رہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یہ ان کی ذوات مقدسہ کا کمال ہے. کوئی ان میں عیب تلاش نہ کر سکا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب وہ ہے جو لا ریب فیہ ہے. ہمارے امام وہ ہیں جو لا عیب فیہ ہے. ایسے تو نہیں کہا بزرگوں نے. حضرت عمر صاحب ارشاد فرماتے ہیں عجزت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب. فرماتے ہیں عورتیں عاجز ہیں کہ علی جیسا بچہ جنے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ عورتیں علی جیسا بچہ ہمارے دور کی جن ہی نہیں سکتی. بھئی یہی بات ہر امام پہ آئے گی فٹ. ہر امام کی ماں کا مقام اس دور میں یہ ہے کہ عاجز ہے ساری عورتیں. کوئی بھی
حسن جیسا جن سکے، حسین جیسا جن سکے، زین العابدین جیسا جن سکے، باقر العلوم جیسا جن سکے، جعفر صادق جیسا جن سکے، امام موسیٰ کاظم جیسا جن سکے، علی رضا جیسا جن سکے، محمد تقی جیسا جن سکے، علی نقی جیسا جن سکے، حسن عسکری جیسا جن سکے، امام مہدی جیسا جن سکے، تو جو مقام فاطمہ بنت اسد کا ہے احترام کی بابت، وہی نرجس خاتون کا ہے عزت و تکریم کی بابت۔ ماشاءاللہ صحیح صاحب، ماشاءاللہ سلامت رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح، بسم اللہ بسم اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کچھ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ 11ویں دلیل ہو گئی، یہاں روک رہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ عجیب آیتیں ہیں، ان سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ان سب کا احترام کرنا۔ یہ جو متقیوں کے ائمہ ہیں، امام ہیں، صرف امام المتقین نہیں، ہر امام المتقین کا احترام امت پر واجب ہے، لازم۔ اب آ جائیے دلیل نمبر 12۔ 12ویں دلیل عجیب ہے، یہ ہمارا سیکوینس عجیب ہو گیا۔ 12ویں دلیل ہے اور 12 کے بارے میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا مجمع کے سامنے، ما عدت الائمت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ جو آپ امام فرما رہے ہیں نا کہ آپ کے بعد امام ہوں گے، ذرا یہ تو بتا دیجئے ان اماموں کی تعداد کتنی ہے؟ توجہ رہے، یہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اس روایت کو شیعوں نے بھی لکھا ہے۔ اماموں کی تعداد کتنی ہے سرکار؟ جو امام آئیں گے آپ کے بعد، جو آپ کی طرح ہدایت کریں گے، آپ کی ذریت سے ہوں گے، آپ کی نسل سے ہوں گے، آپ کے تبرکات ان کے پاس ہوں گے، آپ جیسے معجزے دکھائیں گے، آپ جیسی کرامتیں دکھائیں گے، آپ جیسا قرآن پڑھیں گے، آپ جیسے خصائص و شمائل ہوں گے، وقت کے محمد ہوں گے، ذرا یہ تو فرما دیجئے کہ ان کی تعداد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عدتہم عدت الشہور عند اللہ فی کتاب اللہ، ان کی تعداد اتنی ہے جتنی تعداد اللہ کی کتاب میں مہینوں کی ہے۔ یا علی یا علی، مسئلہ ہی حل ہو گیا، ماشاءاللہ سلامت رہے۔ زندہ باد، لیجئے یہ 12ویں دلیل آ گئی کہ امام ہے 12، شیعوں کے نزدیک بھی سنیوں کے نزدیک بھی، کیونکہ روایت جب کہہ رہی، حضور نے جب کہا ان کی تعداد اتنی ہے، فرمایا جتنے برج ہیں۔ برج کتنے ہیں؟ برج بھی 12۔ عجیب ہے، 12 سے ہٹ کے آپ جا نہیں سکتے۔ 12 مہینے، 12 برج، 12 نقباء، خدا کی قسم یہ جملہ بھی حضور نے کہا، وعدتہم عدت نقباء بنی اسرائیل، ان تمہارے اماموں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنے بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد تھی، وہ بھی 12 تھے، یہ بھی 12 ہے۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہود و نصارہ مسلمانوں کا اتحاد کرانا ہے تو 12 پہ ہوگا، 2-3 پہ نہیں ہوگا۔
12 पे हो। ये 12वीं दलील आ गई। जितने बुर्ज, देखिए अजीब है, घंटे भी 12। सुबहान अल्लाह। पता चला औकात दिखाने के लिए भी 12 ही है। देख लीजिए, औकात इसी से होती है ना। 1 बज गया, 2, 3, और ये सातें हैं भी 12 की। ये भी आप हाँ जहन में रख ले। जैसे दिन है हमारे आइम्मा के, उस तरह ये सातें भी हमारे आइम्मा की। उन्हीं के नाम पर वक्फ करें आप इन सातों को, तो फिर जिंदगी में गुनाह ही नहीं होगा। आप तय कर लें ये 7 इमाम की चल रही है, पहले इमाम की, दूसरे की, तीसरे की। इंशाअल्लाह 12 के 12 घंटे आइम्मा के जिक्र में गुजर जाएंगे। 12। ये 12वीं दलील है। 13वीं दलील, जरा इसमें खास तवज्जो है। 13वीं दलील, एक साहब हैं, वो किंग है, बादशाह, लाहौल लश्कर के साथ वो आए हुए हैं हज के लिए। आगे सामने खड़े हैं इमाम अली इब्न मूसा रिदा सलामुल्लाह अलैह, और सरकार के दस्ते मुबारक में है असाउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ये मुए रसूल है ना, मुए, ये मुए मुबारक भी होता है, आपको पता है। ये मैं मुल्तान में पढ़ रहा था मजालिस, तो मुझे एक साहब ने कहा कि मुए मुबारक की आपको ज़ियारत कराते हैं। खैर वहाँ चले गए। मुए मुबारक लोग जाते हैं, सरकार के नालैन मुबारक की भी ज़ियारत करते हैं। तुर्की में सरकार के नालैन हैं, कहते यही हैं कि ये असली है। तुर्की में सरकार की तलवार भी पड़ी है, सरकार का पीराहन भी पड़ा है। अब खुदा बेहतर जानता है, मंसूब तो यही है। और ये जो वेटिकन सिटी है, इसमें इमाम हुसैन का वो कुर्ता पड़ा हुआ है। वो जो कुर्ते लाए थे ना जिब्रील हसन और हुसैन के, उनमें से इमाम हुसैन का कुर्ता वहाँ पड़ा हुआ है। ये जो पोप है उसके पास, पोप के पास, वेटिकन सिटी, रोम, इटली के अंदर। मैं वहाँ पर भी गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तबरुकात, खैर हमारा एतकाद है तबरुकात पे। हमारा जैसे आका का नाम आता है तो किससे आप, जैसे आका का नाम आए तो ये हमारे सुन्नी भाई भी, शिया भी यूँ क्यों करते हैं? ये मतलब ये है कि लबों पे भी लगाते हैं, आँखों पे भी लगाते हैं। एक साहब आए थे यहाँ, मुझे याद नहीं, अब ये आगा मुख्तार को शायद याद हो, कितना अर्सा पहले, या 13-14 साल पहले यहाँ आए थे। वो इसके ख़िलाफ़ थे, ये जो चूमने के ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने कहा कि सरकार आप दरस कुरान में ज़रा इस बिदत का भी बता दें कि ये बिदत है इस तरह चूमना। मैंने कहा हज़रत साहब, इसको मैं तो इबादत समझता हूँ, इसलिए कि मैं तो इसलिए चूमता हूँ कि अगर मैंने आका के नाम पर, आका का नाम आया और मैंने अपनी उंगलियां लबों पे और आंखों पे लगाई, न लबों पर अज़ाब इलाही होगा, न आंखों पे होगा, न उंगलियों पे। ऐसे तो अल्लाह करने से रहा कि आंखों को बाहर निकाल दे जहन्नम से, लबों को बाहर निकाल दे, उंगलियों को बाहर निकाल दे। इतलाकुल जुज़ अलल कुल, मैं तो आका के नाम की वजह से ही बख्शा जाऊंगा, आप जाने बिदतें जाने। हम तो अकीदत वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुफ्र ज़िलाल के खिलाफ है, बिदतों के खिलाफ है। ये एहतराम बिदत नहीं होता, ये एहतराम रसूल तो हमारी जान है, एहतराम रसूल। खैर बात बहुत दूर न चली जाए। उन साहब ने क्या देखा कि हजरत के हाथ में है असाए रसूल। ऐसे दो जानू होकर बैठ गए और चूमने लग गए। असाए रसूल को लबों पे भी लगाया और आंखों पे भी लगाया। अब ये इमाम कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। जो अब जुमला कहा ये हमारी मजाली इमाम फरमा रहे हैं। इमाम ने कहा लिमाजा तुकब्बिलो, क्यों चूम रहे हो इस असा को? तो उसने कहा सरकार के निस्बत है इसकी रसूल के साथ। आपने हाथ आगे बढ़ा के कहा लकड़ी को चूमते हो, खून को नहीं चूमते, गोश्त को नहीं चूमते। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये आ गई 13वीं दलील। लकड़ी के चूमने वालों,
मुँह मुबारक के चूमने वालों, जूतों के चूमने वालों, उनको क्यों नहीं चूमते जिनका गोश्त रसूल का गोश्त है, पोस्त रसूल की पोस्त है, खून रसूल का खून है। ये 13 दलीलें आ गई अब तक। बस मैं खत्म कर रहा हूं 14वीं दलील। 14वीं दलील من امروز دلائلی آوردم برای احترام ائمه اهل بیت، ائمه معصومین، چون یک نفر جسارت کرد و فوش داد به امام موسی کاظم، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و فوش داد به مادر گرامی امام زمان سلام الله علیهم اجمعین. و من میخوام چند تا دلائل را بیارم که تکریم و احترام ائمه ما واجب ہے. از اون دلائل یک دلیل آوردم که وجعلنا للمتقین اماما، این امام های ما برای متقین اماما یک نیست، 12 تا ما ائمه المتقین داریم. همونطوری که توقیر علی واجب بود الى آخر توقیر و احترام و عزت تمام ائمه واجب ہے. دلیل دیگری آوردم که جابر پرسید از پیامبر اکرم که اینها چند نفرند که امام بعد از شما میاد؟ فرمود تعداد اونها مثل تعداد ماه هست. چطور ماه ها 12 است در قرآن، ائمه شما هم 12 است. چطور بروج 12 است، برج ها ائمه شما هم 12 است. چطور نقبای بنی اسرائیل 12 بود، ائمه شما هم 12 است. پس احترام برای 12 ائمه بر امت واجبه. و 13مین دلیل که عرض کردم این بود که چوب بود در دست، عصا بود در دست امام الرضا سلام الله علیه و این مامون آمد و این عصا را بوسید. فرزند رسول گفت چرا می بوسی؟ میگه به خاطر این که این نسبت داره به پیامبر اکرم. دست را امام به او داد و گفت که این دست را چرا نمی بوسی؟ اینجا فقط نسبت رسوله، اینجا هم گوشت رسوله، هم پوست رسوله، هم خون رسول. بس 14ویں دلیل عرض کریں اور آپ سے اجازت لے لیں. بس ایک دلیل اور سن لیں، اتنا ہی وقت باقی ہے. انشاءاللہ پھر سیٹرڈے کو مغرب سے پہلے سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ شب کا احتمال ہے کہ شب نکاح عقد علی و بطول ہو جائے. اسی لیے حاجی صاحب کی مہربانی دن میں مجلس رکھی ہے. ویسے ہم سنڈے رکھتے ہیں، مگر سنڈے اس لیے نہیں رکھی کہ سنڈے کو عید ہو جائے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. بہرحال ایک اور سن لیں، پھر انشاءاللہ 15ویں سے شروع کریں گے سیٹرڈے کو بشرط زندگی. 7 بجے ٹھیک مجلس شروع ہو جائے گی اور 8 بجے ٹھیک میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. آج یہ دلیل سن لیں، یہ اس قابل ہوگی. یہ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ صاحب کی. وہ فرماتے ہیں، بڑی زبردست روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جئت الی النبی وبین یدیہ تمر، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کے سامنے خرما پڑے تھے، خرما کھجوریں پڑی تھی حضور کے سامنے. میں نے فسلمت علیہ ورد علیہ فرد علیہ، میں نے سلام کیا حضرت پہ، حضرت نے مجھے جواب دیا. وناولنی، اور مجھے سرکار نے من التمر، ان کھجوروں میں سے مٹھی بھر کے، ملء کفہ، پوری مٹھی بھر کے، لگتا ہے چھوٹی چھوٹی کھجوریں سی تھیں، وہ پوری مٹھی بھر کے مجھے عطا فرمائی. فعددت، تو میں نے ان کو گنا تو میں نے دیکھا کہ 73 تمرہ، یہ 73 تھی. جتنے فرقے ہونے ہیں نا مسلمانوں کے، گویا اتری ہی تھی، 73 تھی. میں نے گنی تو 73 تھی. فَضَرَبْتُ مِنْ عِنْدِهِ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، وہاں سے میں اٹھا اور میں مولا علی کے پاس آیا. میں نے وہاں بھی دیکھا کہ
بین یدیہ تمر، سرکار بھی کھجور تناول فرما رہے تھے، وہاں بھی پڑی تھی کھجوریں. جیسے ہی میں نے سلام کیا سرکار نے جواب دیا، اور وناولنی من التمر ملء کفہ، جیسے مٹھی بھر کے، باقاعدہ وہ سخاوت والی مٹھی وہ دی تھی بڑے بھائی نے، ویسی ہی مٹھی بھر کے مجھے دی چھوٹے بھائی نے. فعددت 73 تمرہ، میں نے گنی تو یہ بھی 73. فعجبت من ھذا، میں بڑا حیران ہوا. وجئت الی النبی، میں نے سرکار سے آ کے کہا، حیران ہوا، میں نے سرکار سے آ کے کہا کہ جئت الیک وبین یدیک تمر فسلمت علیک ورددت علی وناولتنی من التمر فعددت 73 تمرہ وذهبت الى علی بن ابی طالب فسلمت علیہ وردنی ورد علی فناولنی فعددت 73 تمرہ من التمر فعددت 73 تمرہ. سرکار میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ کے سامنے کھجوریں تھیں، آپ نے مٹھی بھر کے دی تو میں نے گنی، سلام و جواب کے بعد میں نے گنی تو 73. علی کے پاس گیا تو بھی سلام و جواب کے بعد 73. میں حیران ہوں، میری حیرت ہے کہ آپ نے بھی 73 دی، علی نے بھی 73 دی. فرمایا یا ابا ہریرہ ان یدی و ید علی فی العدل سواء، عدل کی بابت اور اعطاء کی بابت میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ برابر ہے. یا علی یا علی. یہ آ گئی جناب 14ویں دلیل کہ ہمیں بھی ایسے ہی احترام کرنا ہے جیسے ان کی عطا برابر ہے، جیسے ان کا عدل برابر ہے ویسے ہمارا احترام بھی برابر ہونا چاہیے. ہاں ضرور ہے حضور کا احترام بڑے بھائی کے طور پہ ذرا زیادہ ہوگا، اور یہ چھوٹے بھائی ہیں وہ تو جیسے باپ بیٹے کا احترام ہوتا ہے ائمہ میں، وہ ہمیشہ، اس لیے کہ ہمارا مذہب میرٹ کا مذہب ہے. یہ 14ویں دلیل آ گئی. اور اب میں آج کی حد تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ کریم ہمارے علامہ سید محمد عمران بخاری صاحب کے بڑے بھائی سید اقبال حسین شاہ بخاری ابن سید فدا حسین شاہ بخاری کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور سید زین عباس بخاری سمیت اور ساری بخاری فیملی کو قبلہ سمیت صبر جمیل عطا فرمائے. ضمیر بخاری سمیت جو ان کے فرزند ہیں اور دوسرے فرزند بھی، اور شایان ملک جو بیچارے وہاں پر جنازے ہی میں قتل ہو گئے، ان کو بھی اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے. جنازے کے اندر قتل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، وہ بھی بڑے محب اہل بیت ہیں اور ان کے والد بھی بڑے محب اہل بیت تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے. اور اللہ کریم آپ سب حضرات و خواتین کو، رضوی فیملی کے آپ کے مرحومین کو اور رضوی فیملی کے مرحومین کو جوار اہل بیت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آغا بھی ماشاءاللہ خوب آج پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، آغا اصغر کے مرحومین کی بھی انشاءاللہ، آپ سب کے نام بنام سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. اور آغا ایسے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ محرم کی دعوت میں ابھی دے رہا ہوں، بھاری نیاز والی اس سال ایسے ہی پڑھیں جیسے آج پڑھا، اسی طرح پڑھیں تو انشاءاللہ محرم کی بھاری نیاز والی میں دعوت دے رہا ہوں. آج سے محرم ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں المہدی میں نہیں، المہدی میں کتنے پڑھائیں گے، یہ انشاءاللہ القرآن میں پڑھیں گے، یا المہدی ایک اور ہے ہمارا اس میں پڑھیں گے بالٹی مور میں، وہاں پر بھی ہمارا المہدی وہاں، یا القرآن انشاءاللہ دو میں سے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. سید صاحب نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ یہاں ہر روز مغربین کی، اور مولانا آ رہے ہیں انشاءاللہ وہاں سے فیصل آباد سے، وہ مجالس پڑھیں گے. اس سال تو میں معذرت چاہتا ہوں، اگلے سال زندگی ہے تو پھر میں پڑھوں گا پورا شاہ. بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. طویل زحمت نہیں، مصائب میں میں بس 2 جملے چھوٹے چھوٹے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پہلا جملہ تو یہ ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. جب بھی کوئی قتل ہو تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے
کہ قتل ہونے والے کی لاش کو اٹھاتے ہیں، یہی رسم ہے۔ کائنات میں ایک ایسا قتل ہوا ہے جس کی لاش 3 دن تک نہیں اٹھائی گئی۔ ہمارے علاقوں میں قتلوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں برادریوں کی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ قتل کے بعد کسی نے لاش کی توہین کی۔ مجھے یاد ہے میں بچہ تھا، ایک دن میں 9 قتل ہوتے تھے، 9 بھی۔ ابھی 7 تو میں اس دن وہیں تھا گاؤں میں، ابھی شعبان میں 7 قتل ہوئے تھے ہمارے گاؤں کے بالکل کارنر پہ 7 قتل ہوئے تھے۔ 9 قتل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر نہیں دیکھا کہ کسی ایک مقتول کی بھی اہانت کی ہو، مثلا رسی باندھی ہو اور گھسیٹا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب روح نکل جائے دشمنی ختم ہو جاتی ہے، مگر کربلا والوں سے کیا دشمنی تھی کہ نال بندی کر کے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال کر دیا اس حسین کا جنازہ جس کو انہوں نے دوش رسول پہ دیکھا تھا، جس نے بطول کی پرورش، بطول کی آغوش میں پرورش پائی تھی، جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا، جس کی ناز برداری رسول کرتے تھے، جس کو اتنا بھی فیل نہیں کراتے تھے اللہ اور رسول کہ سجدہ طولانی ہو تو ہو، حسین کے دل میں خیال نہ جائے کہ مجھے کیوں گرا دیا۔ اس کو گھوڑے سے گرایا، کس طریقے سے؟ اللہ اکبر۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا کریم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔